ہوں، میرے شہر میں جب مولا عباس کی میں شہادت یا ولادت پڑھتا ہوں تو لوگوں کو کہتا ہوں دل میں مراد لے لو جو لینا چاہو، کیونکہ ہمارے صوفیاء نے فرمایا 3 شہادتیں ایسی ہیں جب آپ یہ پڑھو یا تو دعا کرو جو اللہ قبول کرے گا، اور ولادت رسول پڑھو یا کسی بزرگ کی ولادت پڑھو اس وقت تو جو مراد تو اللہ پوری کرتا ہے۔ تو میں غازی کی ولادت پڑھ رہا ہوں، ٹائم رہا اور آپ نے ساتھ دیا تو شہادت بھی آج پڑھوں گا، حالانکہ عنوانات اور بھی ہیں لیکن موسم یہی کہہ رہا ہے کہ آج اس کی بات کرے جو صاحب موسم ہے۔ سارے عنوانات مولانا شاکر رضوی صاحب کے دیے ہوئے ہم بعد میں کریں گے، پھر کبھی آئیں گے تو کریں گے انشاءاللہ، لیکن آج تو صاحب موسم کی بات ہوگی۔ ارے میرے غازی تو بھی کربلا سے دیکھ تو صحیح کہ تیرے غلام تیری محبت میں کس شان سے بیٹھے ہو، کس شان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میلاد عباس پڑھ رہا ہوں، ذرا توجہ سے سننا، دل میں جو بھی جائز مراد ہے، جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں وہ رشتوں کے لیے مراد لیں، جن کو اولاد نہیں اولاد کے لیے، جو مشکلوں سے نجات کے لیے تھوڑا سا اللہ والوں بیٹھو، کربلا والوں بیٹھو، اطمینان سے سنو۔ اللہ اکبر۔ سب بیٹھے، بس اتنا وائر وغیرہ کا خیال رکھیں، وائر جدھر سے گزر رہا اس سے تھوڑا سا دور رہیں، اپنی حفاظت کریں۔ اللہ اکبر۔ تو غازی کی ولادت مولا علی کے گھر میں دوسری بیوی کا پہلا بیٹا آنے والا ہے، اور اس کے بعد ان کے خوبصورتی کتنی تھی، ان کا حسن کتنا تھا، ان کو قمر بنو ہاشم کہتے تھے، یعنی بنو ہاشم کا چاند، اور ان کو باب الحوائج کہتے تھے، یعنی جہاں مرادیں پوری ہو وہ غازی عباس۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال سیدہ فاطمہ کے اللہ اکبر دعاؤں کا ثمرہ آج شعبان کی 5 تاریخ کو ظاہر ہونے والا ہے۔ مولا علی کے دوسری بیوی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، لیکن بیٹا پیدا ہوا، حیرت کی بات یہ ہے بیٹا اتنا خوبصورت تھا، علی کو دیکھو یا اس کو دیکھو، علی کو دیکھو یا اس کو دیکھو، اتنا خوبصورت تھا، اتنا حسین و جمیل تھا، لیکن ماں بھی غمگین، بابا بھی غمگین، ماں بھی غمگین، بابا بھی غمگین، ایسے میں ماں باپ دونوں غمگین۔ کیوں غمگین؟ کیونکہ نو مولود نے پیدا ہونے کے بعد آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں بند ہے، وہی باپ کی ادا، صورت بھی باپ کی، سیرت بھی باپ کی ادا۔ باپ بھی پیدا ہوئے آنکھیں بند کر کے، بیٹا بھی پیدا ہوا آنکھیں بند کر کے۔ عباس کی آنکھیں بند ہے، آنکھیں کھولتے نہیں، اماں بھی پریشان، ابا بھی پریشان۔ ایسے میں میرے مولا، میرے آقا، امام الائمہ، امام عرش مقام، امام حسین راکب دوش پیمبر تشریف لاتے ہیں۔ بابا سے کہا بابا میری جان آپ پہ قربان، پریشان ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ امی پریشان ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ ماں نے، بابا نے کہا بیٹا حسین تمہیں پتا چلا تمہارا بھائی آیا ہے، تیسرا بھائی، پہلا بیٹا ام بنین کے گھر، فاطمہ کی دعاؤں کا ثمرہ، لیکن بیٹا فاطمہ کی دعا تو بہت ثمربار ہے، ہوا تو بیٹا ہی لیکن عیب دار۔ اللہ اللہ، فاطمہ کی دعا کا ثمرہ عیب دار کیسے ہو سکتا؟ دماغ کام نہیں کر رہا ہے لیکن ہے عیب دار۔ انہوں نے کہا امی عیب کیا ہے؟ کہا آنکھیں بند کر کے پیدا ہوا ہے۔ حسین نے کہا آنکھیں بند کر کے پیدا ہونا علی کے گھر میں پہلا واقعہ نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے پیدا ہونا علی کے گھر کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ لاؤ میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دو۔ گویا کہ عباس باپ کی سنت ادا کر رہے ہیں اور حسین نانا کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ تکبیر، تکبیر، بابا کی سنت اور نانا کی سنت ایک بار پھر سے ادا ہو رہی ہے۔ حسین نے کہا لاؤ میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دو۔ جیسے ہی عباس حسین کی گود میں آئے، آنکھیں کھول کے پھر باپ کی سنت ادا کر دی اور بتایا آقا دنیا میں یہ نیت لے کر آیا تھا کہ سب سے پہلے جس کا چہرہ دیکھوں گا حسین ابن علی کا چہرہ دیکھوں
حسین پاک اور حسن پاک کو بھیا کہہ کے نہیں پکارا. کاش 1857 کے بعد کے مکاتب فکر اس وفا کو دیکھ لیتے. ایک باپ کی اولاد ہو کر بھیا نہیں کہتے. حسین نے کہا عباس تو بھیا کہتا کیوں نہیں جبکہ تیرا میرا باپ ایک ہے؟ تو کہا حسین باپ ایک ہے، بالکل ایک ہے، کوئی شک نہیں، لیکن آپ کی ماں بنت پیمبر ہے، میری ماں کنیز پیمبر ہے، تو کنیز کا بیٹا آقا زادی کے بیٹے کو بھیا کیسے کہہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ تھے ادب کے انداز. پھر عباس